مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں خدا باپ ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں اور دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اس جگہ پہ موجود ہے۔ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ تیرے کلام میں سے سیکھیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرا کلام سچائی ہے، اور آج سچائی سے تیرے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں واقفیت حاصل کرتے ہیں اور تو ان کی زندگیوں میں ان کو آزادی بخشتا ہے۔ کہ لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند۔ روح القدس ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سکھاتے ہیں، یسوع مسیح کے نام، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خدا کے کلام میں سے آج اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو اپنے پچھلے میسیج میں نے بتایا کہ اب ہم نئے عہد میں شامل ہیں۔ اب یہ نیا عہد جو ہے وہ بکروں اور بچھڑوں کے خون سے نہیں بلکہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے باندھا گیا ہے۔ ہم یسوع مسیح کے قیمتی خون کے لیے دل سے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج ہم اس بات کو اور زیادہ گہرائی میں دیکھیں گے کہ اب ہم پرانے عہد میں شامل نہیں بلکہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے نئے عہد میں شامل ہیں۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، خوشخبری کیا ہے کہ نئے عہد کا درمیانی یسوع مسیح ہے۔ نئے عہد کو قائم کرنے والا خون بکروں اور بچڑوں کا نہیں بلکہ یسوع کا خون ہے۔ اور خداوند کے کلام میں عبرانیوں کے خط میں، اگر آپ عبرانیوں کا خط سٹڈی کریں، اس کو آپ بغور اس کا مشاہدہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نئے عہد میں کتنی خداوند یسوع مسیح میں آنے کے بعد کتنی زبردست باتیں، کتنی ہمیں آزادی دے دی گئی ہے۔ بہت سے لوگ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی، بہت سے لوگ جو ہے وہ اس پر بات کرتے ہیں کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن میرے بھائی اور بہنوں، کلام کے مطابق لکھا ہے کہ شریعت پر کوئی بھی ایسا بشر نہیں ہے جس نے پوری کی پوری شریعت پر عمل کیا ہو۔ کیونکہ لکھا ہے اگر ساری شریعت پر تو نے عمل کیا اور ایک ہی بات میں تو نے عدول کیا تو تو نے ساری شریعت کو پورا نہ کیا، بلکہ ہم اس کی حکم عدولی کا بات۔ ایک ہی شخصیت ہے جس نے پوری شریعت کو پورا کیا، اور وہ خداوند کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور ان حالات میں بھی جن سے ہم گزر رہے ہیں، خدا کا کلام ہمیں دلیری اور قوت بخشتا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے آج عبرانیوں کے نام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 214 پہ آپ کو ملے گا۔ پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام کے مطابق سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہوئے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نئے عہد میں شامل ہوئے، اور ہم خدا کی، میں یہ کہوں گی کہ خدا تک ہماری رسائی ہوئی۔ یسوع نے کیا کہا؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ہم نئے عہد پہ بات کر رہے تھے۔ اب نئے عہد کے مطابق ہمارا سردار کاہن کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ اور کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جب ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب جو ہمارا سردار کاہن ہے وہ یسوع مسیح ہے، وہ کوئی انسان نہیں۔ وہ کامل بشر اور کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اب ہمارا سردار کاہن یسوع مسیح ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ ہمارا اب سردار کاہن ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو۔
میرے بھائی اور بہنوں، پرانے عہد میں ہمیں نظر آتا ہے، پرانے عہد میں بھی بہت سے سردار کاہن مقرر کیے جاتے تھے جو شریعت کے مطابق اپنی خدمت کو سر انجام دیتے تھے۔ ہم تھوڑا سا کلام میں سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے 5ویں باب کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ لکھا ہے، کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے، اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے، اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے، اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے۔ پرانے عہد میں بھی ہمیں نظر آتا ہے سردار کاہن منتخب کیے جاتے تھے، لیکن میری بھائی اور بہنوں، وہ ہماری طرح انسان تھے، وہ انسانوں میں سے منتخب کیے جاتے تھے، اور وہ ہر سال میں ایک دفعہ ہیکل کے پاک ترین مقام میں خون کو لے کے جاتے تھے، جو بروں اور بچڑوں کا خون ہوتا تھا، اس کو پاک ترین مقام میں اپنے لیے اور امت کی گناہوں کی معافی کے لیے لے کے جاتے تھے، تاکہ گناہوں کی معافی جو ہے وہ ہو۔ لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ بکروں اور بچڑوں کا خون ظاہری طور پہ گناہوں کو ڈھانپ دیتا تھا، لیکن ہمارے گناہوں کو مٹاتا نہیں تھا۔ ہماری تقصیروں کو مٹانے والا صرف یسوع مسیح کا خون ہے۔ آئے ہم اس میں تھوڑا سا آگے بڑھے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے عبرانیوں لکھا ہے 10ویں باب کی۔ میں آپ کو ضرور یہ مشورہ دوں گی کہ آپ ضرور، کیونکہ ابھی ادھر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پوری کی پوری اس خط کو سٹڈی کریں، آپ ضرور اس خط کو سٹڈی کیجیے گا، اسپیشلی 4تھے باب سے لے کے تو آپ 10ویں باب تک اس کو سٹڈی کیجیے گا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع ہمارا سردار کاہن ہے، اور اب یسوع کی قربانی کے وسیلہ سے کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ اب وہ چیز، وہ جو پرانی، بہت سے لوگ ہیں وہ پرانے عہد پہ بیس کرتے ہوئے ساری ٹیچنگ دیتے ہیں، ساری تعلیمات دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی باتوں میں ابلیس کو بھی موقع ملتا ہے، اور وہ ہمارے سے بہت سی ہماری برکتیں چھین لیتا ہے، کہ ہم نئے عہد میں شامل ہیں، اور یہ عہد یسوع کے خون کے وسیلہ سے باندھا گیا۔ یسوع اب ہمارا سردار کاہن ہے، جیسا کہ کلام میں ہم نے پڑھا، ہماری کمزوریوں میں بھی وہ ہمارا ہمدرد۔ ہاللیلویہ۔ ہم کلام میں آگے بڑھیں گے۔ 10ویں باب میں آپ کے لیے پڑھوں گی، لکھا ہوا ہے 10ویں باب کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ لکھا ہے، کیونکہ شریعت میں آئندہ چیزوں کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزرانا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل ان کو گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ میرے بھائی اور بہنوں، کتنی زبردست بات ہے کہ اس وقت پرانے عہد میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے لیے ان کو قربانیاں دینی پڑتی تھی، اور وہ قربانیاں بھی جڑ سے ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتی تھی، بلکہ گناہوں کو ڈھانپ دیتی تھی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، صاف صاف لکھا ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ ضرور تھا کہ امت کے لیے، امت کی گناہوں کے لیے ایک شخص کا قربان ہونا ضرور تھا، اور یہ بھی ضرور تھا کہ وہ شخص، وہ شخصیت جو ہے وہ پاک اور بے عیب ہو۔ ہاللیلویہ۔ اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا، جیسا کہ یوحنا نے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم سب نے گناہ کیا، لیکن ہم سب کا گناہ یسوع پر ڈال دیا گیا۔ یہاں پہ لکھا ہے 10ویں آیت میں لکھا ہے، اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے
ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا. ہاللیلویا. سو یسوع نے ایک ہی بار قربانی گزرانی. وہ سردار کاہن جو انسانوں میں سے منتخب کیے جاتے تھے وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کے جاتے تھے، اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ضرور تھا کہ اس کے پاس بھی گزرانے کے لیے کچھ ہو. سو اس نے کیا کیا؟ یہ جو ہمارا سردار کاہن ہے، جو آسمانوں پر سے گزر گیا، جو ہماری کمزوریوں میں بھی ہمارا ہمدرد ہوتا ہے، جو ہماری ہر چیز میں ہمیں سنبھالتا ہے، اس نے کیا کیا؟ بڑی زبردست بات میرے بھائی اور بہنوں، آپ نے بڑے دھیان سے غور سے 8ویں باب میں آپ کے لیے پڑھوں گی. اور اگر دوسری پہلی اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خدا نے کھڑا کیا، نہ کہ انسان نے. اور چونکہ ہر سردار کاہن نذریں اور قربانیاں گزرانے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزرانے کو کچھ ہو، اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نظر گزرانے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں. موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اس سے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا اسی کے مطابق سب چیزیں بنا. یسوع نے کیا کیا؟ یسوع اس جہان کے مطابق سردار کاہن ہی بنا. یسوع آسمان پہ جو اس کا سردار کاہن ہے، اور لکھا ہوا ہے اس کے کو کچھ ہے، اور یہ کس طرح ہمارے گناہوں کی قربانی کے لیے گیا. یہ اپنا ہی خون لے کر خدا کے پاک ترین مقام میں ایک ہی بار داخل ہوا. اور بائبل ہمیں کیا بتا ابدی خلاصی بنائی، یعنی یسوع نے یسوع مسیح گناہوں سے ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ وہ قربانیاں جو تھی وہ بار آتی تھی کیونکہ وہ گناہوں کو مٹاتی، بلکہ یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی ابدی خلاصی. سو خداوند یسوع مسیح کے اس بڑے کام کے لیے ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. اس نے ہمارا خدا کے ساتھ میل کرا دی. اس لیے یسوع نے شاگردوں کو کیا کہا؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. میرے بھائی اور بہنوں، اب جو ہمارا سردار کاہن ہے میں سے منتخب نہیں ہوا، نہ وہ انسانوں کی طرح کمزوریوں میں ہماری ہمدردی نہ کر سکے، یا ہماری کمزوریوں میں ہمارا ساتھ نہ دے سکے. یہ وہ سردار کاہن ہے جو خدا کا بیٹا. ہاللیلویا. سو ہم چوتھے باب کی 15ویں آیت میں آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھوں گی. دیکھیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری ہی طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ. بھائی اور بہنوں، جس پوائنٹ کی طرف اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں بڑا زبردست پوائنٹ ہے، اور بہت سے لوگ ہیں وہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم آج اس پہ بات کریں گے. اس کی جو روٹ ہے، اس کی جو بیس ہے، وہ اوپر سے ہے. 14ویں اور 15ویں آیت. یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے، اور یسوع مسیح نے ہماری قربانی دی ہے. یسوع نے اب ہمارے گناہوں کی ابدی خلاصی کرائی. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی. بہت سے لوگ ابھی تک حلیم بنتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بہت بڑا گناہ گار ہوں. اگر آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں تو پھر آپ یسوع کی اس بڑی قربانی کو جو یسوع نے آپ کے لیے اور میرے لیے دی رد کر رہے ہیں. یسوع نے اپنے خون کو ہمارے لیے بہایا. یسوع نے ہمارے لیے جو ہے اپنے اوپر سارے گناہ لے لی. اب ہم یہ نہیں کہیں گے اب ہم بڑے گناہ گار، بلکہ اب ہم یہ کہیں گے مسیح یسوع میں اب ہم مفت راست باز ٹھہرائے گئے. ہاللیلویا. کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم تھے، لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب آئے گئے ہیں، مفت راست باز ٹھہرائے گئے. سو میرے بھائی اور بہنوں، اب ہم آگے بڑھیں گے. اس بڑی قربانی کام ہماری زندگی میں ہوا جو ہم جس کی طرف بڑھیں گے اور جس کو دیکھیں گے. لکھا 16ویں آیت جو میں نے پہلے بھی آپ کے لیے پڑھی. ہم اس بات پہ غور کریں گے کچھ دیر کے لیے.
بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور ہم حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ خود سے خدا کے حضور راست باز ٹھہرتا۔ ہم میں سے کوئی بھی راست باز نہیں تھا، لکھا ہے کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی بھی نیک نہیں تھا۔ لیکن یسوع نے جب ہمارے گناہوں کے لیے اپنے خون کو بہایا، یسوع نے جب ہمارے لیے سب کچھ کیا تو کیا زبردست کام ہوا۔ لکھا ہے پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ دلیری ہے، یہ وہ بڑا کام ہے جو یسوع نے ہمارے لیے کیا کہ یسوع کے وسیلہ سے اب خدا براہ راست رشتہ ہے۔ یسوع کے وسیلہ سے اب ہم خدا کے ساتھ براہ راست بات چیت۔ آیت پڑھیں گے پھر ہم اسی آیت پر واپس آئیں گے۔ کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پولوس رسول کا دوسرا خط۔ میں آپ کے لیے یہ حوالہ پڑھوں گی۔ میں دعا کرتی ہوں خداوند اس کلام کو اور زیادہ کثرت سے آپ کے اوپر کھولے، آپ اس کلام کی گہرائی میں جائیں اور بہت سے بندھن جو ابلیس نے کسی بھی طرح ڈالے ہیں وہ اس کلام کے وسیلہ سے کھل جائیں اور ہم آزادی کا تجربہ کریں۔ کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پولوس رسول کا دوسرا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں کہ ہم آگے بڑھے، میں آپ کے لیے یہ آیت پڑھوں گی۔ لکھا ہے اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ پرانی چیزیں جاتی رہی اور دیکھو سب نئی ہو گئی۔ چیزیں خدا یسوع کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ میرے بھائی اور بہنوں، یسوع کے وسیلہ سے اب ہمارا میل کروا دیا گیا۔ درمیانی کون ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ براہ راست رشتہ، اب ہم براہ راست خدا کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط اس کا 4واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس کہ ہم پر رحم ہو۔ کس دلیری سے ہم فضل کے تخت کے پاس جا رہے ہیں، کس دلیری سے ہم خدا کے تخت کے پاس جا رہے ہیں کہ یسوع نے اب ہمارے گناہ مٹا دیے ہیں، یسوع نے ہماری ابدی خلاصی سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو۔ میرے بھائی اور بہنوں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ فضل کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید فضل کا یہ مطلب ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ فضل کا مطلب ہے کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی اور بہنوں، فضل کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ فضل ایک ایسی قوت ہے جو آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ برے حالات میں بھی قائم رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، اگر آپ اس آیت کو دھیان سے پڑھیں، لکھا ہے میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھوں گی۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ وہ فضل حاصل ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ میرے بھائی اور بہنوں، انسان ہوتے ہوئے کمزور ہے، بہت سی جگہ ہم کمزور ہیں، ہم کلام کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن خدا کا فضل جو ہے وہ ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ خدا کا فضل ہمیں اندر سے دلیر کر دیتا ہے کہ ہم اس کمزوری پر غالب آئیں۔ خدا کا بڑا پرقوت کلام ہے جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے پولوس نے کیا کہا کہ بہت دفعہ میں نے خدا سے یہ درخواست کی کہ یہ چیز مجھ سے دور ہو جائے، لیکن خدا نے مجھے کیا کہا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی، میری قدرت جو ہے وہ کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ خدا کا بندہ پولوس کیا کہتا ہے؟ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں زور آور ہوتا ہوں، کیونکہ جب ہماری کمزوری میں خدا کا زور، کمزوریوں میں خدا کا فضل ہمیں گھیر لیتا۔ خدا نے پولوس کو کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ آیت کو پڑھیں گے، کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پولوس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 12واں باب
اس کا 12واں باب اور اس کی 8ویں آیت، بلکہ میں 7ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گی۔ لکھا ہے، اور مکاشفوں کی زیادتی پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، آگے ہم پڑھتے ہیں، بڑی زبردست بات، کیونکہ پوری ہوتی ہے۔ ہالےلویا۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو اس وقت میرے بھائی اور بہنوں خدا کی قدرت ہمیں پوری ہوتی ہے۔ خدا اتنا زبردست خدا ہے، خدا اتنا کرنے والا خدا ہے کہ خدا کسی بھی حالت میں ہمیں چھوڑتا نہیں۔ ہمارا سردار کاہن جو سب باتوں میں لکھے ہماری ہی طرح آزمایا گیا تو بھی بے الزام رہا، وہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور لکھا 3 بار میں نے خدا سے التماس کی یہ حالت مجھ سے دور ہو جائے، لیکن میرا فضل تیرے لیے کافی۔ ہالےلویا۔ یہ وہ فضل ہے جس کے بارے میں لکھا ہے، آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور ہم اس فضل کو حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ میرے بھائی اور بہنوں، کمزوری میں خدا کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو خدا کا فضل آپ کے لیے جاری کر دیا گیا۔ آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، خدا کا فضل آپ کے لیے جاری کر دیا گیا۔ دلیری سے اس کے فضل کے تخت کے سامنے جا۔ یہ مت کہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ ہو گیا، میں ایسا ہوں، میں ایسی ہوں، میں ایسا تھا، میں ایسی تھی۔ آپ کیسی بھی ہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا کرنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح آپ کی کمزوری میں آپ کو اس کنڈیشن میں سے نکالنا چاہتا ہے، اور وہ آپ سے فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تو پولوس کیا کہتا ہے؟ خدا نے اس سے کیا کہا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ حالانکہ اور بہنوں، کتنی زبردست بات ہے کہ خدا ہماری کمزوریوں میں بھی ہمارے پرانے لوگوں کو نہیں پتا تھا، وہ قربانیاں گزران دیتے تھے بس، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جو ان کی کمزوریوں میں ان کی مدد کرے۔ لیکن نئے عہد کا درمیانی، نئے عہد میں شامل ہونے کے بعد، یسوع کے وسیلہ سے اب خدا کے پاس جانے کے بعد اب ہمارے پاس زبردست چیز کیا؟ خدا کا فضل۔ یہ فضل اس لیے نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، رومیوں کے خط میں لکھا ہے یہ فضل اس لیے نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، یہ فضل اس لیے تاکہ ہماری کی قدرت ہم پہ چھائے۔ ہالےلویا۔ پس میں پولوس کہتا ہے، میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی چھائی رہے، اس لیے کہ میں مسیح کی خاطر میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ ہالےلویا۔ میرے بھائی اور بہنوں، کلام ہمیں بتاتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں زور آور ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو آج لگ رہا ہے کہ میں کمزور ہوں، مجھ میں قوت باقی نہیں رہی، کہ اس کمزوری میں خدا کا زور پورا ہو۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ کو اپنی چھوٹی سی گواہی بتا رہی ہوں۔ بہت سال پہلے، بہت عرصہ پہلے ڈس ہارٹ ہو گئی، بہت بے دل ہو گئی۔ میں نے کہا خداوند یہ کیا مسئلہ ہے، میرے سے بات۔ سو خدا نے مجھ سے کلام کیا اور خدا نے مجھے کمزوری میں میرا زور پورا ہوتا ہے، اور خدا نے مجھے اس بات کا مکاشفہ دیا کہ جب تب ہی تو زور آور ہوتی ہے۔ اور خدا نے مجھے بتایا، میں اس بات سے بڑی خوش ہوئی جب میں نے اس بات پہ، خدا نے اس بات کو مجھ پہ کھول دیا کہ اگر کسی کے حصے میں کمزور ہوں، میرے بھائی اور بہنوں زور پورا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں کسی تو میرا زور پورا ہو رہا ہے، اور اگر کسی حصے میں کمزور ہوں تو پھر اس میں خدا کا زور پورا ہو، تو پھر میری کمزوری جو ہے وہ میرے مضبوط حصے سے بھی زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ اس میں خدا کا فضل میرے لیے جاری کر دیا گیا۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، کون ہے؟ اب ہمارا سردار کائن، خدا کا بیٹا یسوع
اپنے خون کے وسیلہ سے ہماری ابدی خلاص۔ بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو گناہ سے معافی مانگنے کے بعد بھی اس بات کی احساس جرم میں رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتے، کہتے ہیں نہیں میرے سے یہ گناہ ہوا، اور 10 دفعہ خدا سے معافی مانگتے۔ میرے بھائی اور ایک ہی دفعہ تو خدا ہمارا ہمیں معاف کرتا ہے۔ کلام بتاتا ہے کہ ہم بار بار گناہ کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم میسج کو ختم کریں، میں ایک حوالہ آپ کے لیے ضرور پڑھوں گی، تو اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں ہم واپس آئیں گے، عبرانیوں کے نام خط اس کا 10واں باب اور 20ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ یہ فضل اور یہ خدا کی بخشش اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو ضائع کریں یا ہم اس کی تذلیل کریں یا ہم بار بار گناہ کریں۔ لکھا ہے کلام میں 10ویں باب کی 26ویں آیت، لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام آنے گواہی کے رحم کیے مارا جاتا تھا تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کی روح کو بے عزت کیا۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، ہم گناہ کریں بلکہ فضل اس لیے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو خدا کی قدرت سے ان پر غالب آئیں اور ان کو اپنی زندگیوں سے دور کریں، کیونکہ دیا گیا یسوع نے گناہوں کا ڈنگ ختم کر دیا۔ اس نے گناہ سے اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی، اس نے اس کو یسوع نے موت کو، یسوع نے گناہ کا زور توڑ دیا۔ یسوع کے وسیلے دلیری سے جا سکتے ہیں، یسوع کے وسیلہ۔ اور یہ بات اس لیے بار بار ریپیٹ کری، کوئی اور ہمارا درمیانی نہیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، خادمین کی عزت کریں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے خادمین کی 2 چند عزت کریں، ہم ان کا ہر طرح سے ہم ان کو رسپیکٹ دیں جیسے کلام کہتا ہے، لیکن ہمارے اور خدا کے درمیان میں صرف ایک شخصیت ہے، اور وہ کون ہے؟ خدا۔ یسوع نے خدا کے ساتھ اب ہمارا میل کرا دیا، اور لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں اب اس سے کر سکتی ہے نہ فرشتے، نہ ریاستیں، نہ کوئی اور چیز۔ خدا جو ہم پر انڈیل دی گئی ہے اس سے ہمیں کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی۔ اس کلام کو آپ پہ کھولیں، آپ خدا یسوع مسیح کی اس بڑی قربانی کو جاننے گزارنا شروع کریں، کیونکہ اب ہمارا جو سردار کائن ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ کامل انسان ضرور تھا لیکن وہ کامل خدا بھی ہے، وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی قدرت ہم پر چھائی ہوتی ہے، جیسے لکھا ہے کمزور اب کہے کہ میں زور آور۔ ہالےلویا۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، خداوند اس قدر شدید ہم سے محبت کرتا ہے کہ اس نے کسی کنڈیشن، کسی حالت میں بھی ہمیں نہیں چھوڑا، کسی بھی حالت میں۔ یہ خدا کی شدید محبت ہے۔ خدا کبھی بھی نہیں چاہتا ہم وباؤں سے، ہم بیماریوں سے ہلاک، کہ ہم دعا کریں۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، جن حالات میں سے بھی اب ہم گزر رہے یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اگر خدا کی یہ مرضی ہوتی کہ لوگ ہلاک ہوں تو پھر کوئی شخص بھی بچ نہیں سکتا تھا۔ خدا کی اس عدالت سے، خدا کے اس ہولناک عدالت سے کوئی شخص، جب عدالت ہونی ہے پھر کوئی شخص نہیں بچ سکے۔ آمین۔ سو ہم اس بات پہ غور کریں کہ خدا کا فضل ہمارے لیے انڈیلا گیا، خدا ان کا بیٹا یسوع مسیح جو ہمارا اب بڑا سردار کائن ہے وہ ہمارے لیے موجود ہے۔ لکھا ہے اب تم میں سے اگر کوئی شخص گناہ کرے تو ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، وہی۔ تو اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم مفت راست باز ٹھہرا دیے گئے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اب ہم اپنے آپ کو گناہ گار نہ کریں۔ راست بازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑا سا لمبا سا چوگا پہن کے آئیں اور ہم بڑے پاک صاف دکھائی دیں۔
راست بازی کا مطلب یہ ہے خدا کے ساتھ درست تعلق میں رہنا. سو یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب خدا کے ساتھ ہمارا درست تعلق گیا اور یہ تعلق ہر روز ہمیں قائم رکھنا ہے. بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ ہمیں ہر روز اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرنی. آمین. سو میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم اس کے ساتھ راست میں ہوں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم گناہوں میں زندگی گزاریں، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع پاک ہے. جب ہم خدا کے ساتھ ان لائن ہوتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ راست تعلق میں ہوتے ہیں، تو پھر کبھی بھی ہم گناہ میں زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ ہم اس کے تعلق میں ہوتے ہیں جو خود پاک ہے. ہاللیلویہ. سو میں دعا کرتی ہوں خدا اس کلام کو آپ پہ کھولے اور آپ اس کی ڈیپتھ میں، اس کی گہرائی میں جائیں، تاکہ خدا اور زیادہ آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. سو ہم دعا کریں گے سب مل کر. خدا کے نام میں فادر لارڈ میں دعا کرتی ہوں کہ اس کلام کو تو اور زیادہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پہ کھول دے. خدا باپ سچائی کو جانے. خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کو اپنی زندگی میں اس مقام پہ لے جس پر وہ ہے. خدا باپ ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں قیمتی قربانی کے لیے جو تیرے بیٹے یسوع نے ہمیں دی. ہم اس قیمتی خون کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیرے کلام میں لکھا ہے بکروں اور بچڑوں کا خون ہمیں ظاہری پاکیزگی دیتا ہے، تو یسوع مسیح کا خون ہمیں کیوں نہ، ہمارے دلوں کو کیوں نہ مردہ کاموں سے پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. ہم یسوع خون کو ایک ایک دل پہ لیتے ہیں، ایک ایک جان پہ لیتے ہیں خدا، اور دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع کا خون اور ہمارے خدا کے ساتھ ملاتا ہے. خدا ہم دعا کرتے ہیں خدا تیرے بیٹے اور بیٹیاں اس کلام میں گہرے ہوں. خدا تیرے اس فضل کو حاصل کریں، ہر روز تیرے پاس دلیری سے آئیں اور تیرے اس فضل کو حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ان کی مدد کرے. خدا کے نام میں یہ دعا مانگ. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے.